لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں پاک و صاف ہو کر مخلصانہ انداز میں اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ اس امت میں ہر دور میں اللہ کے خاص بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی موجود رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جو دور اللہ کے دوستوں سے خالی ہو۔ ہر دور میں وقت کے ولی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس امت میں ولایت کے حساب سے صحابہ و تابعین کے بعد جنہیں بہترین مقام ملا ولایت کے حوالے سے، جن کو امت کا بچہ بچہ بخوبی جن کے نام سے آگاہ ہے، جانتا ہے، میری مراد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غوث پاک کہا جاتا ہے، جنہیں امام الاولیاء بھی کہا گیا ہے، امت کے تمام اولیاء کا امام کہا گیا ہے انہیں، عظیم شخصیات میں سے ہیں، اور آپ مادرزاد ولی ہیں، بلکہ جن کی ماں اور باپ دونوں وقت کے ولی تھے۔ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کو جب بنیادی طور پہ شروع میں مدرسے میں داخل کیا گیا، آتا ہے کتابوں میں، روایات میں، حکایتوں میں، تو آپ جب مدرسے میں پہنچے تو قاری صاحب نے شروع کرایا، بسم اللہ پڑھائی، تو آپ نے شروع میں بسم اللہ پڑھ کے 18 سپارے قرآن پاک کے زبانی سنا دیا۔ چھوٹی سی عمر، تو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی، پوچھا بیٹا یہ کہاں سے یاد کیے؟ فرمایا میں اپنی ماں کی گود سے یہ یاد کر کے آیا ہوں۔ مائیں بھی کمال کی تھی نا اس وقت، یقیناً وہ مائیں ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت میں مگن رہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ بچے کو جو سبق ملتا ہے نا ماں باپ کی گود سے، جو آنے والے وقت میں زندگی میں وہ اثر رکھتا ہے نا، وہ مدارس میں، کالج میں، اسکولوں میں جا کے وہ اثر نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہوتی ہے بنیادی، کہ بنیادی تربیت کیسے ہوئی اولاد کی، یہ چیز ہوتی ہے مین۔ اگر شروع میں ماں باپ کے ہاں ابتدائی جو درس ہے ماں کی گود، وہاں پہ اچھی تربیت نہ ہوئی، غلط تربیت ہوتی رہی، تو بڑے ہو کر بچے کی زندگی سے وہ آثار نمودار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اثر بچے کی زندگی پر ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے شروع میں ہی جا کر مدرسے میں بنیادی طور پہ 18 سپارے زبانی سنا دیا۔ تو فرمایا میں اپنی ماں کی گود سے یہ یاد کرتا رہا، میری ماں پڑھتی ہوئی رہتی تھی اور میں سن سن کے چھوٹی عمر میں یہ یاد کرتا رہا، میں نے اس قدر سپارے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ اسے کرامت بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ ماں کی محنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے پہلی بنیادی درسگاہ میں کردار بہترین ہونا الگ بات، یہاں تک کہ اللہ کا کلام قرآن پاک 18 سپارے اس عمر میں زبانی یاد ہو گئے تھے جس عمر میں ہمارے بچے بولنا تو دور کی بات، بچوں کو کسی چیز کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔
آپ کا نام عبد القادر ہے اور القاب تو کئی ہیں۔ آپ کے باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بہت بڑے محقق عالم وقت کے ولی، ماں ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم شخصیات، اور آپ حسنی حسینی ہیں، نجیب الطرف ہیں۔ ماں کے حوالے سے آپ باپ کے حوالے سے حسنی ہیں، ماں کے حوالے سے حسینی ہیں، حسنی حسینی سید زادے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 15 یا 18 سال کی عمر میں بنیادی جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک حفظ کرنا، تجوید و قرات اور بنیادی کلمے وغیرہ، اور جتنا بھی یہ پہلی یعنی بنیادی مکمل تعلیمیں 15 سال کی عمر میں مکمل کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں پھر بغداد جامعہ نظامیہ، بغداد کے مین بڑے ادارے میں جا کے آپ نے داخلہ لیا۔ 10 سال کی عمر میں ٹوٹل علوم حاصل کر کے آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ 10 سال کی عمر لگائی، یعنی 10 سال کے عرصہ میں 15 سے 25 سال کی عمر میں آپ پورے محقق، مدرس، عالم، مفتی، فقی بن چکے تھے۔ ہماری طبیعت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہ صوفی قسم کے آدمی تھے، جس طرح کہ آج کل ہماری سوچ فکر اور ہمیں تصور دیا جاتا ہے نا اللہ کے ولیوں کا۔ مولوی تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو مولوی ہیں نا، ان کا ولایت سے کیا کام۔ ولی تو وہ ہوتا ہے نا جو دم کرے سر درد ختم ہو جائے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ تو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں نا ولیوں کا، جو ہمیں تصور دیا جا رہا ہے۔ مست ملنگ آدمی ہو نا، عورتوں کے ساتھ اختلاط، وہ خر مست ہو، انہیں ہدیے دیں، ہدیے بٹورتا ہو، وہ وقت کا ولی کہلاتا ہے ہمارے یہاں۔ اور یہی سوچ ہم سمجھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی اسی طرح کے شاید ہوں گے۔ کوئی آتا ہوگا بس صرف لوگ سر کا درد ختم کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے جاتے ہوں گے، بخار کے لیے جاتے ہوں گے، بچے بیمار ہو گئے دم کرانے کے لیے، وہ شاید ملنگ ہوں گے، تسبیحاں گلے میں، اور اس طرح کا ماحول چلتا ہوگا شاید ان کے یہاں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہ تھا، بلکہ آپ کو مجتہد فی المسائل کہا گیا ہے۔ کسی بھی فقہ کا آدمی آتا تھا نا، ٹھیک ہے نا، امام شافعی کا مقلد ہے، امام مالک کا مقلد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، کسی بھی فقہ کا آدمی آتا جو مسئلہ پوچھتا، آپ اسی کی فقہ کے مطابق انہیں دلائل دے کر مطمئن کرتے۔ اس قدر علوم تھا فقہ پہ، اس قدر فقیہ آدمی تھے۔ مجتہد فی المسائل کہا گیا آپ کو۔ وہ اس طرح کے مست ملنگ آدمی نہ تھے، یہ اس طرح کے موجودہ جو گلی گلی میں پیر نظر آ رہے ہیں اس طرح کے نہ تھے۔ وہ صحیح معنی اللہ کے ولی تھے۔ بلکہ پچھلے جمعے میں ہم نے جو وہ ولیوں کی 12 نشانیاں بیان کی تھی، وہ غوث پاک کا خود فرمان ہے، فرماتے اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں، 12 علامتیں آپ نے بیان کی، وہ نیٹ پہ موجود ہیں، سنیں۔ وہ جنہوں نے نہیں سنی پچھلے جمعے نہ تھے، سن کے دیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر اس کو ولی کہتے ہیں جس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو آج کل تو ایک علامت بھی وہ نظر نہیں آتی ہمارے ان ملنگوں اور بابوں کے ہاں، تو کیا کریں گے؟ اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی وقت کا ولی مانتے ہیں اور انہیں یقیناً اللہ کا دوست مانتے ہیں، تو پھر ان کی مانیں کہ انہوں نے جو کہا کہ ولی کون ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں کہ جو علامتیں جو نشانیاں انہوں نے بیان کی پھر ان بابوں کے اندر واقعی وہ پائی جا رہی ہیں، تو پھر تو ماشاءاللہ کمال ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں، پھر ہم نے غلط لوگوں کو اللہ کا دوست اور ولی مان لیا۔ یاد رکھیں بلکہ انہوں نے ان علامتوں میں سے جو بہترین اور آخری 2 علامتیں بیان کی نا، حضرت علی والے 2 وصف، مکمل عالم ہونا اور بہترین بہادر ہونا، یہ 2 آخری علامتیں ان 12 میں سے۔ آج ہم دیکھیں کہ جتنا بھی ہمیں آج کل کا پیر طبقہ نظر آتا ہے نا، ملنگ بابے، عالم تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے نا ولایت کا، غلط ہے یہ بالکل۔
ولی کے لیے عالم ہونا تو فرض عین ہے نا، یاد رکھیں. ہر عالم ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں، لیکن ولی ہو عالم نہ ہو یہ غلط ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ولایت کا دعویٰ کرے، پیر بنا ہو اور عالم نہ ہو یہ غلط ہے. وہ 101% جھوٹ بول رہا ہے وہ پیر صاحب. وہ جھوٹا آدمی ہے جو ولایت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن عالم نہیں، فقاہت نہیں ہے، دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ 25 سال کی عمر میں آپ نے مکمل ظاہری باطنی علوم حاصل کر چکے تھے آپ، اور اس قدر بہترین آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے. محی الدین کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو زندہ کرے. محی الدین دین کو زندہ کرنے والے. اچھا، آپ کو یہ لقب کیوں ملا اور کب ملا؟ ایک وقت تھا کہ بغداد کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے اندر کوئی بھی ایسا گھر نہ تھا جس کے اندر اسلامی کتب کی لائبریری نہ ہو. ہر گھر کے اندر لائبریریاں ہوتی ہیں، لوگ تحقیق کرتے، علمی فقہی مسائل کی تحقیق کرتے تھے. لوگوں کے اندر ایک ذوق تھا، اگرچہ آج کل ہمارے ہاں وہ ذوق ختم ہو چکا ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں. فقہ کی کتابیں، مسائل تو دور کی بات، ہمارے ہاں تو ترجمہ والا قرآن بھی گھر میں مشکل سے پایا جاتا ہے. کوئی تفسیر بہت مشکل ہے. کتنے ہمارے گھرانے ایسے ہیں کہ جو کچھ تفاسیر گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، یا حدیث مبارکہ کی کتابیں سیاست تک کی اردو ترجمے ملتے ہیں، انہیں پڑھیں، خود تحقیق کریں. بالکل ہی ذوق نہیں ہے. ہاں، وہ ہماری بچیاں ناول پڑھتی ہیں، کہانیاں، قصے، وہ تو ایک ذوقیہ چیز ہوتی نا ان کی، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے نا، پھر جینا اسی لیے نا ہم نے، حکایتیں پڑھ کے. تو ایک دور ایسا تھا کہ ہر گھر میں لائبریری ہوتی، کتابیں ہوتی. تو جب تاتاریوں نے حملہ کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اسلام پر، تو انہوں نے ہر گھر کی لائبریری کو صاف کر دیا، اٹھا کے دریا دجلہ کے اندر پھینک دی ساری کتابیں. اس دور میں کوئی بھی، اس دور میں ان علاقوں میں کہیں بھی کوئی لائبریری میں ایک کتاب بھی نظر نہیں آتی تھی. اس قدر بڑا حملہ کیا اور ظلم کیا مسلمانوں پہ. بلکہ امام محمد بن محمد الغزالی علیہ الرحمہ، آپ کی بھی ایک لکھی ہوئی تفسیر جو 40 جلدوں میں تھی، جواہر القرآن، اس قدر بڑی تفسیر امام غزالی کی، وہ بھی اس وقت تاتاریوں نے دریائے دجلہ میں بہا دی تھی، اور اس وقت بالکل ہی صفایا کر دیا تھا. علم کی کتابیں ساری ختم ہو گئی تھی. یہاں تک آتا ہے کہ دریا کا پانی رک گیا تھا اور ان کتابوں کی وجہ سے دریا کا پانی کناروں سے بہنا شروع ہو گیا تھا. اس قدر بڑا حملہ اور ظلم کیا تھا انہوں نے اسلام پہ. لیکن اس کے بعد جو محنت، جو کوشش، جو دین کی علم کی لگن اور دین کے علماء پیدا کیے، وہ پیدا کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہی تھے. یہ ساری کتابیں علم ختم ہو جانے کے بعد جو مین محنت اور کوشش تھی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اسی لیے آپ کو محی الدین کہا گیا، دین کو زندہ کرنے والے. دین اس حوالے سے تو ختم کر دیا تھا تاتاریوں نے حملہ کر کے، ایک کتاب بھی باقی نہیں رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی شیخ عبد القادر جیلانی نے اس قدر محنت کی، اس قدر کوشش کی کہ بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اور پھر دوبارہ دین اسلام کا پرچم وہاں پہ بلند کیا آپ نے. آپ کے شاگردوں میں سے ایک بہت بڑی ابو الحسن علی الہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم شخصیات میں سے ہے، بڑی شخصیت گزرے ہیں. آپ کے متعلق آتا ہے نا کہ درس ہو رہا تھا، علماء تھے، پڑھ رہے تھے، تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، اور آپ کا ایک جلال بھی تھا، لوگوں کو ایک ڈر بھی ہوتا. یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ آپ کی گفتگو میں کوئی ادھر ادھر دیکھے یا کوئی سو جائے یا کوئی بات چیت کرے، نہیں، جلال اس قدر تھا. اور پھر ان کی زبانوں میں اثر بھی تھا نا. ہمارے ہاں تو ممبر پہ بیٹھے ہیں تب بھی لالچ ہے، دعائیں کر رہے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ دل میں ریا ہے یا لالچ ہے. وہ لوگ مخلص تھے، جب زبان سے کوئی لفظ نکالتے نا وہ ڈائریکٹلی دل پہ اثر کرتا، لوگ تڑپ جاتے. یہ انداز تھا ان لوگوں کا. تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد ابو الحسن علی الہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل. آپ بھی درس میں موجود تھے، درمیان میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو دیکھا گیا کہ اچانک انہیں نیند آ گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منبر چھوڑا، ان کی طرف چل پڑے۔ تمام علماء نے، طلباء نے دیکھا کہ آپ تو بڑے غصے والے ہیں، کوئی بھی اس طرح سوچ ہے یا آپ تو بڑا غصہ کرتے ہیں، جلال والے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب اسے لگائیں گے دو چار۔ وہ نیند میں سوئے ہوئے سر جھکایا ہوا تھا، غوث پاک درس دے رہے ہیں، اچانک آپ نے منبر چھوڑا، ان کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے راستہ دیا، آپ ان کے قریب جا کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، حیران ہوئے، بھئی یہ کیا؟ اچھا یہ کرامات میں سے ہے، یہ باتیں کرامات میں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عقل نہیں مانتی، کرامت اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جسے عقل نہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ خر کی عادت کام، جو کام ناممکن ہو اس طرح کا ممکن ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہنچے، اس اپنے شاگرد کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ تمام طلباء علماء بڑے تعجبانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں بھی کیا ماجرا ہے۔ کافی لمحہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ وہ جو شاگرد تھا اچانک ان کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بھی خاموشی سب فی الفور اٹھ کھڑے ہوئے، معذرت کی حضور، معذرت غلطی ہو گئی۔ بیان سنتے سنتے پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ لگ گئی، لیکن آنکھ لگی مقدر جاگے، خواب میں اللہ کے محبوب نے اپنا دیدار کرایا مجھے۔ میں تھا مسجد میں آپ کا درس سن رہا تھا، لیکن آنکھ لگی اللہ کے محبوب کا دیدار کر رہا تھا اب میں۔ لیکن حضور معذرت، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی، میں تو خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار کر رہا تھا، آپ آتے غصے سے مجھے اٹھاتے، کوئی اور لہجہ انداز ہوتا، لیکن آپ آ کے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا دراصل وجہ یہ تھی کہ جو تیرے خواب میں آئے تھے نا، تو خواب میں جن کا دیدار کر رہا تھا، میں انہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر ان کے لیے ادب کے لیے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ۔ یہ ہے وہ شخصیت، اس قدر اللہ نے انہیں مقام عروج عطا کیا۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صوفی ٹائپ کے آدمی تھے، اور وہ بس دم درود کرتے ہوں گے اور ہدیے وغیرہ اور اس طرح کا سلسلہ چلتا ہوگا شاید۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں موجودہ دور میں جتنا بھی یہ مست ملنگ نظر آتے ہیں نا ہمیں، ان کو تصور میں رکھ کے پھر ان بڑی شخصیات کو کبھی نہ ذہن میں لایا کریں۔ وہ محقق تھے، فقیہ تھے، وہ ایک مدرس تھے، وہ مفتی تھے وقت کے، انہوں نے دین کو زندہ کیا، انہیں محی الدین کہا جاتا ہے، ان کی بڑی محنتیں دین کے ساتھ۔ تو اس قدر آپ عظیم شخصیات میں سے ہیں، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ جب دین کے حوالے سے کوئی بھی کتاب باقی نہ رہی، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ وہاں دین کا پرچم بلند ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کس قدر دین کا کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھیں گے بھی حضرت پیروں کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی کے خلاف ہے اس پر تو کروڑ بار لعنت ہے خدا کی، بلکہ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ والوں کا دشمن ہے، خدا کی، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پہ۔ ہم اللہ کے ولیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کا حقیقی چہرہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جنہوں نے نعرہ تو لگایا ہوئے ولایت کا کہ ہم ولی ہیں، لیکن ان کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کی حقیقی چہرہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم بھی مست ملنگ ہو گئے، ہم چاہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیر صاحب چاہے وہ نماز اگرچہ نہیں پڑھتے لیکن ان کا دم کمال کا ہے، اگرچہ وہ عورتوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوتا ہے، اگرچہ وہ دین کی باتیں نہیں جانتے، اگرچہ انہیں مسئلے ایک کا پتہ نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن کی کبھی ہم نے تلاوت کرتے نہیں دیکھا، لیکن ان کا دم کام کرتا ہے کمال کا ہے، وہ وقت کے بہترین ولی ہیں۔ کیا اسی چیز کا نام ولایت ہے یار؟ ہم اس طرف متوجہ ہوں، ہم آنکھیں کھولیں، دیکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ نے دو آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نیند میں، خواب میں رحمت الہی کے نور کے تجلیات کا خاص نظارہ کیا۔ ذات باری نہیں، ذات باری نہیں، اللہ کی ذات کا دیدار دنیا میں یہ ناممکن ہے۔ جنت میں وہ پروردگار الگ انسان کو وجود دے گا، الگ طاقت دے گا، الگ آنکھیں دے گا، اس سے وہ پروردگار کو دیکھ سکے، یہ ممکنہ صورت ہے، اور ایک قرآن پاک میں بھی واضح ہے۔
آپ فرماتے ہیں رحمت الہی کے نور کی کچھ تجلیات کا میں نے نظارہ کیا، جب میں نے اللہ کے خاص رحمت کاملہ کو دیکھا، نور کو دیکھا، تو میں نے آواز دی، اے پروردگار، یہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے آواز دی، اے پروردگار یہ تو بتا تو جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تجھے بندہ پانا چاہے تو کہاں پائے گا تجھے؟ انسان جس طرف بھی جائے تو سمت سے پاک ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ اوپر ہے، یہ بھی غلط ہے، کوئی کہے کہ نیچے، یہ بھی غلط ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ٹوٹل یہ باتیں غلط ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات جہت سے پاک ہے۔ کوئی کہے کہ کہاں ہے اللہ کی ذات، یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو یہ سوال غلط ہے، پھر کیسے بنتی ہے بات؟ بھئی ہماری عقلیں محدود ہیں، چھوٹی ہیں، خدا کی ذات تک ان کا پہنچنا ناممکن ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا پروردگار تو جہت سے، سمت سے، ہر حوالے سے پاک ہے، تیرا جسم نہیں ہے، واجب الوجود ہے، اس کا ہونا لازم ہے، لیکن تیرا جسم نہیں ہے، تجھے بندہ پانا چاہے تو کہاں پائے گا؟ جو اللہ کی رحمت سے آواز آئی نا، کمال کی بات تھی، وہ مین مغز تھا اسلام کا۔ اللہ نے فرمایا اے عبد القادر، اگر مجھے پانا چاہتے ہو، مجھے ملنا چاہتے ہو، میری ذات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر شکستہ، بیچارے، غریب، درد مند لوگوں کے دلوں میں میری ذات کو تلاش کرو، غریبوں کی معاونت کرو، تھکے ہارے مزدور لوگوں کا تعاون کرو، غریب لوگوں کا ساتھ دو، جو درد میں مبتلا ہے اس کے درد کو دور کرو، ہر ایک کو خوشی دو، ہر ایک کو پیار دو، ہر ایک کو محبت دو۔ یہ کرو گے تب میری ذات کو تم ان لوگوں کے دلوں میں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سبق ہے ان بزرگوں کی۔ آپ کی ولادت 470 ہجری ہے اور وفات 560 ہجری، 90 سال کی عمر، ٹوٹل دین کا کام کیا، ٹوٹل دین کا کام کیا۔ 90 سال کی عمر میں اس قدر محنت کی، جب دین کے حوالے سے انہوں نے اپنے حوالے سے ان تاتاریوں نے ختم کر دیا تھا دین کا، ساری کتابیں بہا دی، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ محنتیں ہیں کہ انہوں نے اس قدر محنت کی کہ دوبارہ اسی طرح دین اسلام کے پرچم کو بال کر کے بلند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، اکثر میں ان کا جملہ بیان کرتا رہتا ہوں، آخری بات، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عمل بھی کرنا ہے یار، ایک تو ہماری طبیعت ہے، ذوقیہ طور پہ کچھ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ آج کچھ تاریخ کی بات کی حضرت نے شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق، بھئی جو ان کے متعلق باتیں کی ہیں، کوئی ایک آدھی بات ذہن میں رکھ کے، میں کہتا ہوں کہ ہم جمعے کے خطبے میں ہوتے ہیں یا علماء کے بیانات سنتے ہیں پروگراموں پہ جا کے، کاش کہ ہماری طبیعت یہ ہوتی کہ جمعے سے پہلے ہم سوچتے یہ کہ ہم جا رہے ہیں کہ حضرت کوئی بات کریں گے، شاید ان میں سے کوئی اصولی بات کریں عمل والی، تو ایک آدھی بات نوٹ کر لیں گے، ذہن میں اسے راسخ کریں گے، یاد کر لیں گے، پھر اس پہ کم از کم 1% تو عمل کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری طبیعت نہیں ہے، اور رسمی طور پہ ذوق کے مولوی صاحب نے تو بیان کرنا ہی تھا، ہم نے جانا ہی تھا، جمعہ پڑھنا جو تھا جانا ہی تھا، سننا ہی تھا بیان بیٹھ کے۔ ایسا نہیں یار، تھوڑا سا عمل کی دنیا کی طرف آئیں۔ بہت بیان سن لیے، بہت خطابات سن لیے، بہت کچھ کر لیا، اب تھوڑا تھوڑا اس طرح کریں کہ جب بھی کسی عالم کی گفتگو سنیں نا، اس میں چند ایک باتیں نوٹ کر کے عمل کی دنیا کی طرف آئیں۔ 1% بھی کم از کم ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں تو میں کہتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ہم اللہ کے خاص ولی بن جائیں گے۔ ایک حقیقت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی وضاحت نہیں کروں گا، ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس بندے پہ، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ جو یہ تو سوچتا ہے کہ میری اولاد، میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا پیچھے کیا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد کے مر جانے کے بعد میری اولاد کا قبر میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا